آله وسلم فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور وہ کہتے ہو گئے۔ اب صراط الذین انعمت سے ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے احسان کی، یہ جملہ اس سے پہلی آیت شریف کی تفصیل ہے کہ صراط مستقیم سے مراد کون ہوگا، کن لوگوں کا راستہ ہے۔ پیچھے جو کل آیت مبارک گزری صراط المستقیم، یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ اللہ نے دعا مانگی تھی، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ ہے کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے، اس کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا جن پر اللہ نے احسان و انعام فرمایا، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان فرمایا، وہ ان کا سیدھا راستہ ہے۔ ان کے بارے میں رب العالمین نے سورۃ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، 5واں سپارہ ہے، آیات نمبر 170 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ کیسے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اب اس آیت مبارک صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل، اس آیت مبارک سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا وہ صراط مستقیم ہے، ایک تو یہ جن پر بزرگان دین عمل رہا، جن کے اوپر یوں سمجھ لیں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام اس راستے پر چلے آئے، وہ راستہ کیا کون سا راستہ ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے، وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ نمبر 2، امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر کبیر، اس کے اندر صفات نشین کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس آیات کے تحت بعض مفسرین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت تک پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے، ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلط اور گمراہوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب رہتا ہے، ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح و غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کر کے یہاں تک اس کو کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، اور اس صورت میں اس عادتوں کے درجات و کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکے۔ یعنی امام فخر رازی فرماتے ہیں کہ کسی اچھے بندے کے کوئی نیک صالح کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دو تاکہ تمہارا ایمان بڑھ جائے، تمہارا خاتمہ بھی خیر پر ہو، اور تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے۔ اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آگے یہ ان لوگوں کا راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ اب یہاں سے کون لوگ مراد، اس کے بارے میں دو قول ہیں، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ان سے مراد یہودی ہے، اور بہکے ہوئے سے مراد جو ہے وہ عیسائی ہے۔ جن پر غضب ہوا ان سے مراد یہودی ہے، اور جن پر اللہ جو بہکے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عیسائی ہے۔ بلکہ یہ امام فخر رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جن پر غضب ہوا اس سے مراد بد عمل ہے، جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہے، اور جو بہکے ہوئے اس سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں، اس سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان چاہیے کہ عقائد، اعمال اور سیرت و صورت ہر اعتبار سے یہودیوں اور عیسائیوں کو اور تمام کفار سے الگ رہے۔ سیرت اور صورت، اب ہمارے ہاں بچے کیا کرتے ہیں، یہ جی فلاں کٹ ہے، یہ جی فلاں کٹ ہے، بعض اوقات ایسے بال کٹاتے ہیں جو وہ مسلمانوں کا شعار ہی نہیں، وہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہی نہیں۔ یہ جی فلاں پیالہ کٹ ہے، یہ فلاں کٹ ہے، یہ فلاں کون کون سی کٹ ہیں آگے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو طریقہ اپنا نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، ان کی دوستوں اور ان صحبتوں سے دور رہے، اپنے آپ قرآن و سنت سانچے میں ڈھالتا رہے، اپنے لیے دونوں جہاں کے ساتھ سفر کرے۔ یعنی اپنے آپ کو کسی انگریز کا وہ حامی نہ بنائے، بلکہ اپنا جو ہے وہ پیشوا قرآن کو بنائے، حدیث مصطفیٰ کو بنائے، تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہاں آیت مبارک ہے وَالضَّالِّینَ جو ہے، یہ کچھ لوگ اس کو وَالضَّالِّینَ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بعض لوگ جو ہے وَالضَّالِّینَ کو وَالضَّالِّینَ پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے، ان کا ایسا کرنا
حرام ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ضاد ضا ذال اور زا یہ متغیر یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، ایک دوسرے سے جدا جدا حروف، ان میں سے کسی کو دوسری جگہ تلاوت کرنا قصداً بدلنا، اسی جگہ پڑھنا نماز میں ہو خان برو نماز میں حرام قطعی اور گناہ عظیم ہے، حرام قطعی ہے اور گناہ عظیم ہے۔ اور یہ کتاب اللہ کے اندر تعریف کرنی ہے، قرآن مجید کے اندر تعریف کرنی ہے، قرآن مجید کو لفظوں کو بدلنا ہے۔ تو اب اس مسئلے میں یہ بھی ہے ساتھ ساتھ اب یہ جو کہتے ہیں جی آمین، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم ابھی میں نے جب آخری لفظ پڑھے تو ہم نے سارے دوستوں نے آمین کہا، تو اس کا مطلب کیا؟ ہم آمین تو کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا معنی ہے کیا یا کیا ہے۔ تو آمین کا معنی یہ ہے، ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو قبول فرما۔ یہ ہم دعا مانگتے ہیں، پہلے ہم اللہ کی حمد سنا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، پھر آخر میں ہم کہتے ہیں آمین، یا اللہ جو ہم نے دعا مانگی تو ہماری قبول فرما۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے یا اللہ تو ایسا ہی فرما، یا اللہ تو ایسا ہی فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آمین ہم نماز کے اندر جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے، کچھ ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ نماز کے اندر مسجد کے اندر ایسی اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں کہ مسجد کو سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ آیا کہ یہ آمین قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے۔ نماز کے اندر یہ سب سے پہلے یہ تو قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، سب سے پہلے یہ آمین جو ہے قرآن پاک کا کلمہ نہیں ہے۔ نمبر دو، نماز کے اندر اور نماز سے بغیر جب بھی سورۃ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت مبارکہ ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اگر ہم نماز کے اندر نہ کہیں ہماری نماز میں نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اور نمبر تین، احناف کے نزدیک نماز میں بلند آواز سے آمین نہیں کہنی بلکہ آہستہ آواز میں آمین کہنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری سورۃ فاتحہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فاتحہ شریف